یہ دراصل کچھ مسائل جو ہیں تیسرے ربوع میں قرآن مجید نے بیان کیے. پھر اس کے بعد آتا ہے رضاعت کا. اب یقینی بات ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو طلاق بھی ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ طلاق کو ہم نے بڑا عجیب یعنی ہوا سا بنایا ہوا ہے. یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں ان میں بیوہ، ہمارے ہاں دیکھیں بیوہ جو ہے وہ بالکل منحوس نعوذ باللہ سمجھی جاتی ہے. رسول اللہ کی ازواج میں بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین تھیں اکثر. یعنی ایک خاتون حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں جو کہ کنواری تھیں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ تو یعنی کہا جاتا ہے کہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ جو ہے وہ بیوہ ہوئی، یا 1 مرتبہ تو کنفرم ہے کہ بیوہ ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے نکاح نہ کرنے کا ارادہ کر لیا. لیکن زندگی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے فیصلے کو بدلا. تو مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں بیوہ اور طلاق یافتہ لوگ تھے. لیکن دیکھیے ہمارا معاشرہ کیسے اسے بناتا ہے اور اسے کیسے پروموٹ کرتا ہے. یعنی کسی کی بیوگی کو کس طرح پروموٹ کیا جاتا ہے اس کی تذلیل اور اس کی بے عزتی کے لیے، اور اسی طرح طلاق کو ہم جس طرح بد کرداری کی جانب لے کے جاتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ذات کی جانب دیکھا جائے تو ہمارا یہ جو رویہ ہے دراصل یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے. اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے بالکل الٹ ہے یہ ہمارا رویہ، کہ جن کے نبی نے بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین سے شادی کی ہو انہیں پھر عزت دی ہو، ان کو وقار دیا ہو، ان کو مقام دیا ہو. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ جنہیں بیوہ ہوئی تھیں تو انہی کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت ان سے تھی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہمارے سماج میں ہیں درست نہیں ہیں. ہمیں اپنے رویوں کو اور چیزوں کو درست کرنا